سفیان جتنا جلدی ہو سکے شام کے شہر قیساریہ کو فتح کرو۔ حضرت معاویہ نے فوراً 40,000 فوج قیساریہ کے محاصرے کے اوپر کھڑی کر دی۔ کئی مہینوں تک قیساریہ کا محاصرہ رہا، بالآخر حضرت معاویہ نے قیساریہ کے شہر کو فتح کیا۔ اور پھر حضرت عمر کہا کرتے تھے، او عرب کے لوگوں، تم کیسر و کسرا کی دانائی کی باتیں کرتے ہو، کہ کیسر و کسرا بڑے دانا ہیں، بڑے عقل مند ہیں، بڑے دانش مند ہیں۔ یاد رکھو کہ تم میں معاویہ بن ابی سفیان جیسی شخصیت موجود ہے، اور عرب کا سب سے دانا شخص، عرب کا سب سے دانشمند شخص ہے تو معاویہ بن ابی سفیان۔ یہ حضرت فاروق اعظم نے کہا ہے، یہ ساری چیزیں تاریخ میں موجود ہیں۔ حضرت معاویہ کی صرف ان کا جو حضرت علی کے ساتھ اختلاف ہوا، اس اختلاف کو بنیاد بنا کر حضرت معاویہ کی پوری شخصیت کو بدنام کیا جائے۔ ٹھیک ہے ان کا حضرت علی کے ساتھ اختلاف ہوا، لیکن دوسری طرف ان کی خدمات بھی تو دیکھیے کہ ان کی کتنی بڑی خدمات تھی۔ بالآخر شام کا مکمل علاقہ فتح ہو گیا۔ اب جب شام کا مکمل علاقہ حضرت معاویہ نے فتح کر لیا، اب اس کے بعد حضرت معاویہ نے فاروق اعظم سے کہا، میں بہت قیمتی باتیں کرنے جا رہا ہوں، اور شاید کہ تاریخ میں آپ کو پہلی مرتبہ سننے کو ملی ہو۔ شان صحابہ، علماء اسلام، شان امیر معاویہ، خلافت امیر معاویہ، کردار امیر معاویہ، بولنا مفتی عبدالرحمن ستی صاحب۔ خیر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ کو عرب کا کسرا قرار دیا کہ عرب میں سب سے دانا شخص ہے تو معاویہ بن ابی سفیان ہے، اور اللہ نے فاروق اعظم کو خاص حکومت میں تعمق نصیب فرمایا تھا، اور وہ ذرا ذرا سی بات پر گورنروں کو معزول کر دیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت عمر نے اپنے 5 سالوں میں حضرت معاویہ کو شام کا گورنر بنا کے رکھا اور انہیں معزول نہیں کیا۔ اس سے آپ سمجھ جائیے کہ حضرت معاویہ کتنی بڑی شخصیت تھی۔ خیر، جب شام کا مکمل علاقہ فتح ہو چکا تھا، حضرت معاویہ نے حضرت عمر کے پاس آئے، کہا، اے امیر المومنین، آپ مجھے اجازت دیں، میں بحری غزوات لڑ کر، میں سمندری جہاد کر کے یورپ کے دروازے پر جا کر اسلام کی دستک دینا چاہتا ہوں۔ یہ ہے بر اعظم یورپ، اور یہ ہے بر اعظم ایشیا، اور نیچے ہے بر اعظم افریقہ۔ یہ درمیان میں جتنا علاقہ ہے یہ پانی کا علاقہ ہے جس کو بحیرہ روم کہتے ہیں، اور یہاں پر ایک بحیرہ روم میں ایک جزیرہ ہے جس جزیرے کو قبرص کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بولیے؟ قبرص۔ یہاں ہر وقت رومیوں کی فوجیں رہتی تھیں، اور یہاں سے وہ بیٹھ کر شام کے علاقے پر اور مصر کے علاقوں کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے۔ تو حضرت معاویہ نے حضرت عمر سے کہا کہ شام کو ہم اس وقت تک امن کی جگہ نہیں بنا سکتے، اور مصر کے علاقے کو، اس لیے کہ مصر بھی حضرت فاروق اعظم کے عہد حکومت میں فتح ہوا تھا، ہم مصر کو بھی اس وقت تک امن کی جگہ نہیں بنا سکتے جب تک کہ ہم قبرص کے جزیرے کو فتح نہ کر لیں۔ اس لیے کہ اس جزیرے میں رومیوں کی فوجیں کھڑی رہتی ہیں، اور وہ جب دل چاہتا ہے ان کا وہ شام پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور مصر پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر نے کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان، دولت اسلامیہ کے اخراجات اس جنگ کے متحمل نہیں ہیں، لہذا آپ بحری غزوات کا آغاز مت کیجیے۔ بہرحال حضرت عمر کے عہد حکومت میں حضرت معاویہ کو اجازت نہیں ملی بحری غزوات لڑنے کی۔ پھر جب حضرت عثمان کا عہد خلافت آیا سن 23 ہجری کو، حضرت عمر کا انتقال ہوا، اس کے بعد حضرت عثمان برسر اقتدار آئے۔ پھر سن 23 ہجری سے لے کر سن 35 ہجری تک یہ تقریباً 12 سال بنتے ہیں۔ ان 12 سالوں میں حضرت عثمان کی حکومت قائم رہی ہے۔ حضرت عثمان کی حکومت کو ابھی 2 سال ہوئے تھے۔ سن 25 ہجری کو حضرت عثمان نے حضرت معاویہ کو اجازت دی، میری طرف سے اجازت ہے
اگر آپ کا صوبہ شام وہ اگر آپ کے اخراجات کو برداشت کر سکتے ہیں آپ بحری غزوات کو لڑیے۔ اب یہاں آپ سنیے گا، حضرت معاویہ کو جب یہ اجازت ملی آپ نے فوراً 20,000 افراد کو کہا جتنا جلدی ہو سکے شمالی افریقہ کے جنگلات کو کاٹا جائے، جتنا جلدی ہو سکے۔ 3 مہینوں میں شمالی افریقہ کے جنگلات کو کاٹا گیا۔ جب شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹے گئے اس کے بعد حضرت معاویہ نے شام کے ساحلی علاقے پر اور مصر کے ساحلی علاقے پر جہاز سازی کے کارخانے بنوائے۔ حضرت معاویہ نے اس زمانے میں 1700 جہاز تیار کروائے تھے۔ اس وقت کی 2 سپر پاور طاقتیں، ایک طرف ایران دوسری طرف روم۔ رومن سپر طاقت تھی لیکن رومیوں کے پاس صرف 600 بحری جہاز تھے۔ کتنے تھے بولیے؟ حضرت معاویہ نے کتنے تیار کروائے؟ 1700 بحری جہاز اور پھر ایک بحری بیڑا تیار کروایا۔ اس بحری بیڑے میں پھر ان 1700 جہازوں کو اتارا گیا اور پھر اس کے بعد حضرت معاویہ خود قبرص کی جنگ میں جا کر شریک ہوئے، وہاں کے عیسائیوں پر چڑھائی کر کے بالآخر آپ نے قبرص کو فتح کر لیا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ 1700 جہاز اس زمانے میں بحری وہ حضرت معاویہ نے تیار کروایا، اور پھر وہ بحری بیڑا کتنا بڑا ہوگا اس دور کے اعتبار سے جس میں وہ 1700 جہاز اتاریں گے۔ وہ عرب جنہوں نے کبھی بحری جنگیں نہیں لڑی تھی، پھر ان عربوں نے کیسے رومن امپائر کو شکست دی، قبرص کے جزیرے کو فتح کیا۔ یقیناً یہاں رک کر حضرت معاویہ کو سلام عقیدت پیش کیے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ کتنی بڑی شخصیت ہے کہ جس نے سب سے پہلے اسلامی بحریہ بنائی ہے۔ اسلامی بحریہ کے بانی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان۔ آج ان پہ تبرہ کیا جاتا ہے، آج ان پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، آج ان کو برا بلا کہا جاتا ہے۔ اتنا بڑا اسلام کا محسن وہ یہ سمجھتا تھا کہ اسلام ایک آفاقی دعوت کا نام ہے۔ اسلام کوئی ایک خطے کے لیے نہیں ہے، اسلام صرف جزیرہ نما عرب کے لیے نہیں ہے، اسلام شرق و غرب شمال و جنوب تک جہاں زمین کا خطہ موجود ہے اسلام ایک اپنی آفاقی دعوت لے کر، اور میرا یہ کام بنتا ہے کہ میں وہاں تک اسلام کی دعوت کو پہنچاؤں۔ اس لیے آپ نے پھر بحری غزوات کا آغاز کیا، یورپ کے دروازے پر جا کر اسلام کی دستک دینے کا۔ خیر، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد عثمانی میں بحیرہ روم کے اور بہت سارے جزیروں کو فتح کیا۔ فتح کرنے کے بعد سن 35 ہجری کو حضرت عثمان کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر سن 35 ہجری سے لے کر سن 40 ہجری تک یہ 5 سال کا عرصہ اور کچھ مہینے بنتے ہیں حضرت علی کی حکومت قائم ہے۔ اب یہاں میں جو باتیں کرنے لگا ہوں، حضرت عثمان کو مظلوماً شہید کیا گیا تھا، مدینہ الرسول کا محاصرہ کیا گیا، ساری سبائیت کی سازش تھی، سارے یہودیوں کے ایجنٹ تھے۔ اس کے بعد وہی سبائی جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا وہ اپنے آپ کو شیعان علی کہہ کر حضرت علی کی صفوں میں گھس گئے، اپنے آپ کو محب علی ظاہر کیا۔ جس وقت حضرت علی کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تو حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ کا موقف یہ تھا کہ اے شیر خدا فاتح خیبر علی بن ابی طالب، اے امیر، ہم آپ کے ہاتھ پر اس وقت تک بیعت نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ عثمان کے قاتلوں سے قصاص نہیں لے لیتے، یا وہ قاتل جو آپ کے صفوں میں ہیں وہ آپ ہمارے حوالے نہیں کرتے، خود قصاص لیں یا ہمارے حوالے کریں، پھر ہم آپ کی بیعت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ معاویہ بن ابی سفیان، یا ام المؤمنین سیدہ عائشہ، آپ میری حکومت کو مستحکم ہونے دیں، میری حکومت مضبوط ہو جائے، میں قاتلین عثمان سے قصاص لوں۔ بہرحال حضرت علی کا موقف اپنی جگہ درست تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بنیاد پر اختلاف کر کے پھر حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی۔ 5 سال اختلافات کی نظر ہوئی۔
میں ان اختلافات میں پڑھنا نہیں چاہتا، ان میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ دونوں طرف صحابہ ہیں، ایک طرف ام المومنین حضرت عائشہ ہے، ایک طرف حضرت معاویہ ہے، ایک طرف شیر خدا فاتح خیبر علی بن ابی طالب ہیں۔ ہم کس پر تنقید کریں؟ ہم کس کو برا بلا کریں؟ جب صحابیت آ جائے سامنے، پھر اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ لان تان سب و شتم سے کف لسان اپنی زبانوں کو بند کر دیں۔ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں کہ ہم کسی فریق کے معاملے میں دخل اندازی کریں۔ خیر، یہ 5 سال گزر گئے، حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ حضرت علی کے بعد پھر حضرت حسن خلیفہ بنے 6 ماہ کے لیے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کر کے خلافت حضرت معاویہ کے حوالے کر دی تھی سن 41 ہجری سے۔ یاد رکھیے کہ جن شرائط کی بنیاد پر حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کی تھی، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی، حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے کہا، اے معاویہ بن ابی سفیان، آپ اپنی حکومت و خلافت کو قرآن و سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق چلائیں۔ کس کے طریقے کے مطابق چلائیں گے؟ مجھے آپ بتائیں، اگر ابو بکر و عمر عثمان کا طرز خلافت درست نہیں تھا اور وہ غاصب تھے، وہ ظالم تھے، بقول روافض کے، تو سوال یہ بنتا ہے کہ حضرت حسن نے شرط حضرت معاویہ کے سامنے کیوں پیش کی تھی کہ معاویہ بن ابی سفیان میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ آپ حکومت کو قرآن و سنت اور خلفائے راشدین کے طرز عمل کے مطابق چلائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت حسن کے نزدیک ابو بکر کا طریقہ بھی ٹھیک تھا، عمر کا طریقہ بھی ٹھیک تھا، اور حضرت عثمان کا طریقہ بھی ٹھیک تھا۔ دیکھیے خلافت راشدہ کا جو دور ہے وہ حضرت حسن پر جا کر اپنی تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ اس حدیث کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اور یہ 30 سال جا کر پورے ہوتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اوپر۔ اور بعض احادیث اور روایات میں خلافت النبوہ کے الفاظ ہیں کہ خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ، وہ یہ کہ 30 سال تک رہے گی۔ پھر اس کے بعد حضور کی بعض احادیث وہ بھی ہیں بخاری اور مسلم کی صحیح درجے، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء آئیں گے، یا یہ کہ خلفاء کی کثرت ہوگی اور بہت زیادہ خلفاء ہوں گے۔ اس سے مراد خلافت عامہ کا دور ہے، خلافت امویہ، خلافت عباسیہ، خلافت عثمانیہ۔ یہ جو خلافتوں کا دور رہا ہے اس کو خلافت عامہ کا دور کہتے ہیں۔ جہاں تک حضرت معاویہ کا تعلق ہے، وہ خلافت عامہ اور خلافت راشدہ کے درمیان ایک عبوری خلافت ہے جس کو خلافت عادلہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ خلافت عادلہ۔ اس کے بعد پھر اموی خلافت کا دور آیا، اور پھر یہ کہ جب سن 41 ہجری کو حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے، حضرت حسین نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے شام میں جا کر حضرت معاویہ کو متفق علیہ خلیفہ بنا دیا۔ اس کے بعد پھر سن 60 ہجری تک، 41 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک پوری دنیا اسلام کے بلا شرکت غیر حضرت معاویہ خلیفہ وقت رہے۔ آپ ہی خلیفۃ المسلمین تھے، آپ ہی امیر المومنین تھے۔ 19 سال اور تقریباً 8 ماہ کے اس عہد خلافت، یہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے۔ میں چیلنج اور تحدی کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ حضرت عثمان کے عہد خلافت کے آخری 2 سالوں میں وہ جو سوائیت کا فتنہ اٹھا تھا، پھر شیعان علی کا فتنہ اٹھا، پھر خوارج کا فتنہ اٹھا، پھر حضرت علی اور حضرت علی کے عہد حکومت میں جو مسلمانوں کی آپس میں جنگیں ہوئی، جس میں ساری کارستانیاں سوائیت کی تھی، جنگ صفین اور جنگ جمل، اور حضرت عائشہ اور حضرت علی کے مابین، حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مابین، اور پھر یہ کہ انہی شیعان علی میں سے ایک خوارج کا گروہ نکلا تھا
حضرت معاویہ کے تقریباً 20 سالہ دور حکومت میں نہ سبائی سر اٹھا سکے، نہ خوارج سر اٹھا سکے، اور نہ شیعان علی سر اٹھا سکے۔ جہاں کہیں انہوں نے سر اٹھایا، سازش کرنے کی کوشش کی، فوراً حضرت معاویہ نے انہیں اسی جگہ کے اوپر دبا دیا۔ یہ ان کی سیاسی بصیرت۔ حضرت معاویہ یقیناً ایک دانا شخص تھے، انہیں سیاسی تعمق حاصل تھا۔ حضرت معاویہ کو عسکریت حاصل تھی، وہ صرف ایک حضور کے صحابی ہی نہیں تھے بلکہ وہ ایک سیاسی اور عسکری شخص تھے۔ اب میں آخری باتوں کی طرف جا رہا ہوں۔ شہر قسطنطنیہ، جس کو آج استنبول کہتے ہیں ترکی میں، اس کو بہت اچھی طرح سمجھیے گا۔ یہ ہے ترکی کا علاقہ، اس طرف ہے یورپ۔ ترکی ایک جزیرہ نما ہے۔ ترکی کے 3 طرف پانی ہے، اوپر جو ہے بحیر اسود ہے، ادھر جو ہے بحیر مرمرہ ہے، اور نیچے بحیر ایجا، اور اس طرف بحیر روم۔ اس کے تینوں طرف پانی ہے۔ اس طرف پھر یہ کہ ایشیائی علاقے ہیں، ترکی کے بعد آگے جو قازقستان، کرغزستان، ترکمانستان، پھر یہ کہ قفقاز کی جو ریاستیں ہیں، پھر اس طرف روس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ترکی روس کی طرح دنیا کے 2 بر اعظموں پر موجود ہے، ایک بر اعظم پر نہیں۔ ترکی کا اکثر حصہ بر اعظم ایشیا پر، اور اس کا جو شہر استنبول قسطنطنیہ ہے وہ بر اعظم یورپ پہ واقع ہے۔ ترکی 2 بر اعظموں پر ہے، بر اعظم ایشیا اور بر اعظم یورپ کے۔ یہاں میں ایک حدیث آپ کو بخاری کی سنانا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو ذہن نشین کیجئے اور اسے یاد کیجئے، اسے بھولیے گا مت۔ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، بخاری کی روایت ہے، بالکل صحیح درجے کی حدیث ہے، صحت میں کوئی کلام نہیں۔ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو بحری جنگ لڑے گا اس کے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے۔ پہلا لشکر جو بحری جنگ لڑے گا اس کے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے۔ ام حرام کہتی ہیں، اللہ کے نبی کیا میں اس جنگ میں شریک ہوں گی؟ حضور نے فرمایا جی ہاں، اے ام حرام آپ اس جنگ میں شریک ہوں۔ جب پہلی جنگ لڑی گئی تھی سمندری بحری، حضرت معاویہ کی قیادت قبرص کے جزیرے کو فتح کیا گیا تھا۔ 1700 بحری جہاز آپ نے بحیرہ روم میں اتارے تھے۔ یہ پہلی جنگ لڑی گئی تھی جس میں ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھی، اور پھر جس وقت فتح کے بعد صحابہ واپس پلٹنے لگے تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خچر سے نیچے گر کے شہید ہو گئے۔ یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت معاویہ تو جنتی صحابی، قبرص کے جزیرے میں شریک ہونے والے سارے کے سارے صحابہ اور جتنے تابعین تھے سارے کے سارے جنتی۔ یہ حدیث موجود ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا، اے ام حرام میری امت کا ایک لشکر مدینہ تو کیسر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، اس کی بھی مغفرت کر دی۔ جو میری امت کا پہلا لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، اس کی بھی مغفرت ہوگی۔ یاد رکھیے کہ سب سے پہلے قسطنطنیہ پر حملہ حضرت معاویہ کے عہد خلافت میں ہوا تھا۔ کون کون صحابہ قسطنطنیہ کے غزوے میں شریک تھے؟ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، سیدنا حسین ابن علی غزوہ قسطنطنیہ میں شریک تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری جن کا آج بھی مقبرہ قسطنطنیہ میں موجود ہے، شام کے شہر، ترکی کے شہر استنبول آج بھی موجود۔ یہ صحابہ بہرحال سب سے پہلے حملہ جو تھا وہ حضرت معاویہ کے عہد خلافت میں ہوا، اور پھر اس بہرحال فتح نہیں ہوا تھا قسطنطنیہ حضرت معاویہ کے عہد خلافت میں۔ اس کے بعد پھر 1000 سال تک مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مسلمانوں ہم کیا تھے؟ ہماری ایک تاریخ ہے، ہم کوئی رسمی لوگ نہیں تھے۔ محمد کے صحابہ نے صرف محمد کا کلمہ نہیں پڑھا تھا،
وہ صرف محمد پر ایمان لانے کے دعوے دار نہیں تھے، انہوں نے محمد کی آفاقی دعوت کو شرق و غرب، شمال و جنوب، بر و بحر تک پہنچا دیا۔ ہم کیا ہیں؟ ہماری تو حالت بہت خراب ہے، ہم تو اپنی تاریخ سے واقف ہیں۔ یورپ میں داخل ہونے کے 2 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک بہت المناک پہلو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یورپ میں داخل ہونے کے 2 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ ایشیائی ہے جو استنبول قسطنطنیہ سے داخل ہوتا ہے، اور یورپ میں داخل ہونے کا جو دوسرا دروازہ ہے وہ بالکل مغربی سمت کے اوپر بحر اوقیانوس کے قریب اسپین کا علاقہ ہے۔ کون سا علاقہ ہے بولیے؟ ملک اسپین۔ اور پھر یہ کہ فرانس سے، فرانس کہہ رہا ہوں، طارق بن زیاد کی فوجیں کہاں سے داخل ہوئی تھی؟ اندلس۔ تو 2 مرتبہ مسلمانوں نے یورپ کو نصف فتح کر لیا تھا۔ ایک مرتبہ سلطان محمد فاتح خلافت عثمانیہ کے دور میں وہ داخل ہوئے یورپ میں، اور کرتے 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 قسطنطنیہ سے آئے تھے فتح۔ سب سے پہلے قسطنطنیہ کو فتح جو کیا تھا وہ سلطان محمد فاتح نے کیا تھا، اور پھر کرتے کرتے نصف یورپ تک فتوحات کرتے ہوئے پہنچ چکے تھے۔ ادھر مغربی سمت سے طارق بن زیاد داخل ہوئے تھے، تیونس سے آگے مراکش آتا ہے، مراکش سے وہ پھر یہ کہ داخل ہوئے تھے اسپین میں، اور کرتے کرتے فرانس تک، نصف یورپ تک پہنچ چکے تھے۔ لیکن دونوں مرتبہ مسلمان پورے یورپ کو فتح نہیں کر سکے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں کے باہمی اختلافات، مسلمانوں کی فوجوں میں بیٹھے ہوئے سپاہی غدار نکلے، جس کی وجہ سے مسلمان مکمل یورپ کو فتح نہیں کر سکے۔ آج بھی پوری دنیا میں مسلمان جو ذلت کا نقشہ پیش کر رہے ہیں، کیا مسلمان دنیا میں کم ہے؟ 1.5 ارب مسلمان پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، لیکن ہم میں لسانیت کے بت موجود ہیں، ہم میں قومیت کے بت موجود ہیں، ہم میں وطنیت کے بت موجود ہیں، ہم میں مذہبی اختلافات موجود ہیں۔ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ جماعت اسلامی کا ہے، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں۔ ہمارے مذہبی طبقے کی بھی ساری صلاحیتیں اس پر صرف ہو رہی ہیں۔ بھائی یہ کوئی کرنے کے کام نہیں۔ اس وقت ضرورت امت مسلمہ کی اتحاد کی ہے کہ مسلمان یکجان ہوں اور دنیا کے کسی ایک خطے پر اسلام کے نظام عادل اجتماعی کو قائم کر کے ہاں دکھائے دنیا کو، یہ ہے اسلام کا ماڈل، یہ ہے اسلام کا سیاسی نظام، یہ ہے اسلام کا معاشی نظام، یہ ہے اسلام کا معاشرتی نظام۔ آج پوری دنیا میں کوئی ایک خطہ بھی مسلمانوں آپ مجھے نہیں دکھا سکتے جہاں بتمام و کمال پوری طرح اللہ کی شریعت نافذ ہے۔ ہم مسلمان اللہ کے مجرم نہیں، ہم کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، یہ ہماری خوش فہمیاں ہیں کہ ہم اللہ کے آگے بے شک ہم تہجد گزار ہوں، بڑے نمازی ہوں، بڑے روزے دار ہوں، بڑے حج کرنے والے ہوں، الحاج ہوں، اور بڑے عمرے کرنے والے ہوں۔ اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا تھا تو ایک ہی مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ اقامت دین، کہ اللہ کے دین کو اللہ کی زمین کے اوپر نافذ کرنا۔ سورہ شورى کو پڑھ لیجیے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ ہم نے رسولوں کو اس بات کی وصیت کی کہ اے رسولو میرا دین زمین کے اوپر قائم ہے۔ آج دین کہاں ہے؟ کیا مسلمان کو کوئی فکر ہے؟ اللہ کا دین لوٹ لیا، اللہ کا نظام لوٹ لیا، اللہ کی شریعت لوٹ لیا، اللہ کی حدود کو پامال کیا جائے۔ کہاں ہے حدود اللہ؟ کہاں ہے اللہ کی شریعت؟ کہیں آپ کو دنیا میں نظر نہیں۔ مسلمان غیروں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے، امریکہ کو خوش کرنے کی، فلانے کو خوش کرنے کی، فلانے کو خوش کرنے کی، اللہ کو خوش کرنے کی فکر بہت کم لوگوں کو۔ لہذا سمجھو اسلام کا سیاسی نظام ہے، اسلام کا معاشی اور اسلام کا تہذیبی نظام ہے۔ ملک پاکستان
یہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، ہم اس پر اپنے لہو دے سکتے ہیں، یہ ہمارے آب و اجداد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی بنیادوں پر۔ آخری بات کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب خطبہ اعلی بات پیش کیا تھا، اس میں کیا بات اقبال نے کہی؟ آج بھی وہ اقبال کا خطبہ ریکارڈ میں موجود ہے۔ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ دور ملوکیت میں خلافت امویہ ہو یا خلافت عباسیہ ہو یا خلافت عثمانیہ ہو، دور ملوکیت میں اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے پڑ چکے ہیں، اب ہمیں ایک سنہری موقع مل گیا ہے کہ اگر یہ پاکستان بن جاتا ہے، وہ دور ملوکیت کے بدنما داغ اور دھبے ہٹا کر ہم دنیا کے سامنے اسلام کا ماڈل پیش کر سکتے ہیں، ہم دنیا کے سامنے خلافت راشدہ کا نظام پیش کر سکتے ہیں۔ پھر یہی انجیکشن تھا جو علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی لگایا، دونوں کی فکر ایک ہوگی، لیکن بدقسمتی سے آج تک اس پیارے وطن میں وہ اسلام نہیں آ سکتا جس کا خواب اقبال نے دیکھا، جس کا خواب دیکھا تھا قائد اعظم محمد علی جناح۔ ہمارا دو قومی نظریہ کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ ہمارا دو قومی نظریہ صرف ہندو مسلم کی بنیاد پر نہیں ہے، دو قومی نظریہ۔ ہمارا جو دو قومی نظریہ ہے وہ عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کی حاکمیت غیر اللہ کی حاکمیت کی نفی، الولا والبرا کا جو عقیدہ ہے، دوستی اور دشمنی۔ قرآن مجید کا اول تاخر اگر آپ مطالعہ کریں، عقیدہ توحید کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ کسی عقیدے پر زور دیا ہے، وہ عقیدۃ الولا والبرا ہے، دوستی اور دشمنی۔ ایک مسلمان کی، ایک مومن کی خالص دوستی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اللہ کے جتنے دشمن ہیں ان کے ساتھ ایک مسلمان کی دشمنی ہونی چاہیے۔ تو ہمارا دو قومی نظریہ عقیدہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اس کی بنیاد پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ یہی شعور، اسی فکر کے ساتھ جئیں گے کہ اس وطن عزیز میں کس طریقے سے شریعت کا نفاذ ہو، اسی شعور کے ساتھ جئیں گے نا۔ ہاں، اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا جو پڑھی تھی، نظم زندگی کی آخری نظموں میں سے ہے، اس میں ابلیس نے کیا کہا تھا؟ یوں ابلیس بیٹھا ہے اپنے تخت کے اوپر، سامنے دنیا کے کفریہ ممالک کے بڑے بڑے سربراہان بیٹھے ہیں، ابلیس کے ایجنٹ بیٹھے ہیں، عزازیل ملعون کے۔ ابلیس کہتا ہے، میں نے فرنگی کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں، میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، ہاں میں نے انگریز کو یہ بادشاہت کا خواب پڑھایا، انگریزوں اٹھو پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کرو، یہ کیا تم چھوٹے چھوٹے خطے لے کر بیٹھے؟ ہاں، پھر ابلیس کا پہلا مشیر کہتا ہے، اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر ہوئے اس سے خوئے غلامی میں عوام۔ ہاں، ہمیں اس نظام کو اب یہ کہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے اور اس کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان کیا پوری دنیا کے انسان نظام عدل اجتماعی کے متلاشی ہیں، اور نظام عدل اجتماعی تب ہی آ سکتا ہے کہ جب اللہ کے دین کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کی شریعت کو اللہ کی زمین کے اوپر نافذ کر دیا جائے۔ یہی صحابہ کی فکر تھی، یہی صحابہ کا مشن تھا، وہ پوری دنیا پر پھیل گئے۔ آج ہم صحابہ تو کر رہے ہیں، لیکن صحابہ کا مشن کہاں ہے؟ صحابہ کی فکر، بھائی صحابہ کی تعریف رب کا قرآن کر چکا ہے، صحابہ کی مدح رب کا قرآن کر چکا ہے۔ صرف مدح کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، صحابہ کے افکار کو لے کر جینا ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔